وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله من الجنة، اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان جو انہ علیم بذات الصدور ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بطور خاص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، آقائے نامدار، تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے لاکھوں مصائب و آلام برداشت کر کے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اس نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ الاحزاب آیت نمبر 66 اور سورہ القمر آیت نمبر 48 اور ایک حدیث کا ٹکڑا جو کہ صحیح الجامع حدیث نمبر 6275 پڑھی۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی آیات اور حدیث ان کے علاوہ کچھ اور
آیات اور احادیث کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند منٹ لب کشائی کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ بارِ الہ تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل پیرا ہونے اور تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ حضرات گرامی، آپ نے پچھلے ہفتہ بہت ہی اہم موضوع پر باتیں سنی، قرآن و حدیث کے دلائل دے کر کے آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئی۔ شیخ محترم نے ایک وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو جہنم کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کب آئیں گے، میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے جہنم اور اس کا عذاب، جہنم کیسی ہے، جہنم کتنی گہرائی ہے، جہنم میں جو مختلف عذاب ہیں، لوگوں کو کیسے کیسے عذاب دیا جائے گا، کیسے پلٹے جائیں گے، کیسے چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ سب سے پہلے جہنم کیسی تھی، ابھی فی الحال جہنم کیسی ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ہو سکے قرآن حدیث کی دلائل سے، احادیث کی دلائل سے میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جہنم جو ہے ایک بھیانک جگہ ہے، رہنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی جہنم سے دور ہی رکھے، بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم اور آپ نہیں بچیں گے برائی کے کام کرنے سے، اگر ہم اور آپ برائی کے کام میں ملوث رہیں گے، اگر ہم نیکیوں کے کام سے دوری ہی اختیار کرے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی باتیں مانی ہوتی۔ ذرا آپ اپنے عقل سلیم سے سوچے تو صحیح، کیا وہاں پچھتانے سے، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہمارے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے، جب ہمیں عذاب دیا جائے گا، اس وقت اگر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس سے خطرناک اور بھی عذاب ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ جس دن آگ میں انہیں گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا،
اور کہا جائے گا کہ لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ محترم بزرگوں، دوستو، جی ہاں، چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈالے جائیں گے، اس کے بعد پھر کہیں گے اب لو جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، کیسے لگ رہا ہے؟ دنیا میں ہم نے تمہیں کیوں بھیجا تھا اور تم کیا کر کے آئے ہو؟ قرآن و حدیث کی بات آپ کے کانوں میں جا رہی تھی، سن رہے تھے، لیکن عمل صالح نہیں کر رہے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اگر ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی، عمل صالحہ کرنی پڑیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرنی پڑیں گی، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جو شخص 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرے گا تو جنت کہے گی اے اللہ سبحانہ و تعالی تو انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اور جو شخص جہنم سے پناہ طلب کرے گا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، جو شخص جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرے گا قالت النار، جہنم کہے گی اللہم اجرہ من النار، اے اللہ سبحانہ و تعالی تو انہیں جہنم سے پناہ دے دے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جب بھی آپ دعا کیا کریں فردوس کی دعا کیا کریں، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ مقام والا ہے، جنت الفردوس۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ محترم بزرگوں، دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو یاد کیا، آتش جہنم کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنم سے بچو۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے جہنم کو یاد کیا، جہنم کے عذاب کو یاد کیا، جہنم کے آگ کو یاد کیا، اور آپ نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ ہم نے گمان کیا، یہ کون کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ جیسے آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ بالکل پیچھے ہٹا لیا اور آپ نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، کہ جہنم سے ڈرو، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے ہی۔ جو شخص یہ بھی نہ پائے فمن لم یجد، بس اگر کوئی یہ بھی نہ پائے تو وہ ایک اچھا سا کلمہ کہہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ جہنم کا آدھا ٹکڑا،
اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو، لیکن الحمدللہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، زمین جائیداد ہے، گاڑی ہے، روپیہ پیسہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت اچھی صحت دی ہے، دماغ دیا ہے، علم دیا ہے۔ آپ صدقہ و خیرات کیجئے، نماز پڑھیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ماں باپ کے ساتھ نیک کام کیجئے، اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ مت کہیے کہ چلیے ٹینشن نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی، وہ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، ہم کو وہ بچا لیں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ آپ کا سوچ، یہ آپ کا کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہے تھے کہ بیٹی جو مانگنا ہے مانگ لے، کل قیامت کے روز میں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اور ہر خاص و عام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لوئی کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آپ نے نام لے لے کر بولا، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، یعنی آپ نے سب کا الگ الگ نام لیا اور کہا۔ لاسٹ میں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لأملک لکم من اللہ شیئا، اے فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، میں کل قیامت کے روز تمہارا کسی کام نہ آؤں گا۔ جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی جو مانگنا ہے مانگ لو، جو کرنا ہے کر لو اس دنیا میں، کل قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا، لیکن ہم اور آپ آس لگا کے بیٹھے ہیں، سیڑھی ہے چڑھ لیں گے چھت کے اوپر۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ آس لگانا آپ کا بالکل بے بنیاد ہے۔ اب ذرا تو دیکھ لیجئے، آپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں کل قیامت کے روز تمہارا کسی کام نہ آؤں گا۔ دوستو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، اچھے کام کیا کرو، ورنہ پھر ہم اور آپ پچھتاتے رہیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین اس عذاب سے، جہنم سے کیوں ڈراتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کیسی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیوں ڈرا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جہنم بہت ہی خطرناک ہے، دل دہلا دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مسلم شریف حدیث نمبر 2842 میں ہے، قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ شاید آپ نے گھوڑے کو دیکھا ہوگا کیسے لگام لگاتا ہے، آگے دوڑتا ہے کھینچنے کے لیے، کنٹرول کرے۔ جہنم ویسے ہی ہے، اس سے خطرناک ہے، 70,000 لگامیں ہوں گی۔ ذرا سوچئے جہنم کیسا بھیانک ہو،
کتنا خطرناک جہنم ہے، لیکن ہم اور آپ سن کر بھی چونچرا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں کون لوگ زیادہ جائیں گے اور جنت میں کون لوگ زیادہ جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا، جہنم نے کہا، جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم نے کہا کہ میرے اندر ظالم اور تکبر کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں خاموش رہو، چپ رہو، تم دونوں کو میرے لیے بھرنا لازمی ہے، تم دونوں کو میرے لیے بھرنا لازمی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جو شخص سے کچھ کمزور ہوگا، مسکین ہوں گے، جس کے پاس پیسہ کم ہوگا حساب جلدی دے دے گا، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تکبر کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے تو حساب دیتے دیتے تھک جائیں گے، وہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں چلا گیا، حساب ترنت دے دیں گے کون؟ کمزور لوگ، مسکین لوگ، غریب لوگ۔ جیسے اگر دن میں کوئی کماتا ہے 1,00,000 روپیہ، 2,00,000 کماتا ہے، اگر اسے شام کو حساب لیا جائے کہ آپ نے جو پیسہ 1,00,000 کمایا وہ کہاں کہاں خرچ کیا، کس کس کو دیا، دن بھر میں ٹینشن ہوگا کہ 1,00,000 جو آیا تو ختم ہو گیا، تو کہاں ختم ہوا، شمار کر نہیں پائے گا جلدی۔ اگر کوئی 10 روپیہ کمایا ہے دن میں، وہ جلدی بازی میں حساب دے دے گا، حساب اس کا جلدی ہو جائے گا۔ اسی بات کا نقشہ حدیث میں کھینچا گیا ہے، جو کہ بخاری شریف حدیث نمبر 7429 میں ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی، چنانچہ جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم نے کہا میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعہ میں جسے چاہوں گا انتقام لوں گا۔ پھر جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعہ میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور مجھ پر تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھرنا لازم ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، اس لیے چاہیے کہ ہر شخص سے، غریبوں سے اچھا سلوک کرے، ظلم نہ کرے، اتیاچار نہ کرے، کیونکہ ظالم لوگ اندھیروں میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم کرنے والے قیامت کے روز اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ جی ہاں، اگر آپ ظلم کریں گے، اتیاچار کریں گے، تو آپ قیامت کے روز اندھیروں میں ڈوب جائیں گے، اور کسی سے آپ گھمنڈ بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ گھمنڈ کریں گے تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ محترم بزرگوں دوستو، آج اگر ہم دن میں کچھ زیادہ کما لیتے ہیں تو غریبوں کو، اپنے سے کم لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کیا بھیلو میرے سامنے میں، یہ تو میرے پاؤں کا دھول نہیں ہے۔ تکبرانہ انداز، تکبر کرتے ہیں،
اپنے سے کم کو حقیر سمجھتے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، اگر آپ اس سے مل لیں تو حشاش بشاش کے ساتھ ملیں، زبان پر اچھی باتیں ہو، مسکراہٹ ہو، آپ اس سے اچھے انداز سے باتیں کریں، تکبر نہ کریں، کیونکہ تکبر کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں ہے، وہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں۔ محترم بزرگوں دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے جہنم سب سے پہلے کیسی تھی، ابھی کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد مزید 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر مزید 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور ابھی وہ بالکل اندھیری رات کی طرح سیاہ ہے، یعنی کالا ہے۔ 1000 سال تک جلایا گیا اس کو، تو لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ پھر مزید 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی۔ پھر مزید 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ کالا ہو گئی، سیاہ ہو گئی، اور ابھی فی الحال وہ کالا ہی ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم اور آپ اچھے عمل نہیں کریں گے تو ہم اس آگ میں داخل ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جہنم کتنی گہری ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ او ساتھیو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کی آواز تھی، کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 70,000 سال پہلے جہنم کے منہ میں ایک پتھر چھوڑا گیا تھا، جو اب گرتے گرتے اس کی تہ تک پہنچا ہے۔ اتنی گہری ہے جہنم۔ محترم بزرگوں دوستو، ہم جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر جہنم سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو بہت نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جہنم سے ڈرا دیا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لوگوں میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے جو کہ دہکتی رہے گی، یعنی اللہ رب العالمین نے دہکنے والی آگ سے ہمیں اور آپ کو ڈرا دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جہنم کی آگ بھڑکنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وہ جہنم بھڑکنے والی ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ وہ جہنم محل کے مانند بڑے بڑے انگارہ پھینکیں گی۔ اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، بے شک جہنم محل کے مانند بڑے بڑے انگارہ پھینکیں گی۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا جب بڑی بڑی بلڈنگوں میں آگ لگتی ہے تو کیسا شعلہ بھڑکتا ہے، ویسے بڑے بڑے انگارہ پھینکیں گی۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، ہرگز نہیں، وہ جہنم آگ کا شعلہ ہوگی، وہ جہنم آگ کا شعلہ ہوگی جو سر کے چمڑے کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، اور وہ جہنم ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے منہ موڑا تھا اور پیٹ پھیر لی تھی۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور مال جمع کر کے رکھا تھا اور سنبھالے رکھا تھا۔ محترم بزرگوں دوستو،
ہمیں اور آپ کو ایسی جہنم سے بچنا ہے، بچنے کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی جیتے جی، مرنے کے بعد پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم یہاں کھانا کھاتے ہیں نا، چکن مٹن بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور پیٹ بھی بھر جاتا ہے، لیکن وہاں کھائیں گے نا تو پیٹ نہیں بھرنے والا ہے۔ کیا ملے گا کھانے کے لیے جہنم میں؟ مرغا، مچھلی، گائے کا گوشت، خسی کا گوشت۔ جہنم میں یہ سب ملنے والا نہیں ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بے شک گناہ گاروں کے لیے زقوم کا درخت ہے۔ کیا ہے؟ زقوم کا درخت تانبا ہے جو پیٹوں میں جائے گا اور کھولے گا، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ زقوم اگر کھائیں گے تو پیٹ میں جب جائے گا تو اسے گرم پانی کھولتا ہے نا، ویسے کھولے گا۔ آپ سوچیں گے شاید پیٹ بھر جائے گا، بھوک مٹ جائے گی، موٹے ہو جائیں گے۔ نہیں، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ اللہ فرمائے گا پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی خوراک ہے۔ زقوم کے بارے میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو اہل دنیا کی پوری متاع حیات کو بگاڑ کر رکھ دے، پس اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی یہ درخت ہوگا۔ ذرا سوچئے زقوم کھانے سے کیا ہے، اور کیا ملے گا؟ کانٹے دار کھانا، خشک سوکھا کھانا، کانٹے دار، جو پار نہیں ہوگا، اٹک جائے گا۔ کوشش کریں گے کہ پار ہو جائے، اٹکا رہے گا۔ مچھلی کھاتے ہیں نا، اگر چھوٹا سا ایک کانٹا لگ جائے گلے میں سکون نہیں ملتا ہے، تل ملاتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں کہ کیسے کانٹا نکل جائے، لیکن وہاں پہ نکلے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ۔ ان کا کھانا سوائے خشک کانٹے کے کچھ نہ ہوگا، وہ انہیں نہ موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک دور کرے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، خشک کانٹا، سوکھا کانٹا ہوگا، گلے میں اٹک جائے گا، نہ ہی بھوک مٹے گی اور نہ ہی موٹے تازے ہوں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، کس غفلت میں سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ کہ جیسے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں شاید وہاں بھی ویسے ہی زندگی گزرے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ اور ہم نیک اعمال کریں گے تو اچھے سے زندگی گزرے گی، اور اگر نیک اعمال نہیں کریں گے، برائی پر برائی کرتے رہیں گے تو جان لیجئے کہ یہ سب ٹھکانہ ہوگا، ایسا کھانا ہوگا جو گلے میں اٹک جائے گا، نہ بھوک مٹے گی، نہ موٹے ہوں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم ختم ہے۔ انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا تو باتیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ آخر میں دعا گوہوں کے بارے الہا تو ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچنے کے لیے ہمیشہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تماموں کو جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہم تماموں کے خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے ساتھی ماں اور بہنیں بیمار ہیں، اے اللہ رب العالمین تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا آمین۔ الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون